بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہیں، اور ان کی کچھ حوالے سے معصومین علیہ السلام کے فرامین آپ تک پیش کرنا ہے، ان کے ورد کی افادیت کے حوالے سے، ایک طرح سے وہ وظیفے کے طور پر ہیں۔ آج کل اگر ہم ویسے اوورآل سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ فیمیل زیادہ تر جو ہیں وہ تعویذوں کی طرف اور پیروں بابوں کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھر اس طرح بگاڑ دیے گئے، خواتین نے اپنا سب کچھ، ایون کہ اپنی عزت تک جو ہے وہ اس معاملے میں ان کی محفوظ نہیں رہی۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم پیروں بابوں اور ان چیزوں کی طرف سے نکل کر دینی تعلیمات کی طرف آئیں، جہاں پہ قرآن مجید میں ہمارے لیے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک معنوی شفا بھی رکھی ہے، روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، قلب کی شفا بھی ہے، زندگی گزارنے کا سارا اسلوب ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام سے ثابت شدہ قرآن مجید کی کچھ دعائیں ہیں، ویسے کچھ اسما ہیں اللہ پاک کے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں کا بھی حل ضرور ملتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے بھی ادھر رجوع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان جعلی عملوں کی طرف رجوع کریں یا ہم تعویذ پکڑے تعویذوں کی طرف لگ جائیں۔ چھوٹے چھوٹے اسم ہوتے ہیں جن کا صرف ورد ہی کرنا ہوتا ہے، اور وہ بہترین وظیفہ ہوتا ہے، اور آپ ان کا عملی طور پر مشاہدہ دیکھیں گے، اگر آپ عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو آپ یقیناً اس چیز کو مانیں گے کہ اس کا واقعتاً فائدہ بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ کا یقین ہو اس چیز پر کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کے اسم کی برکت سے ضرور جو ہم چاہ رہے ہیں یا مشکلات ہیں وہ ضرور حل ہوں گی۔ تو آج جو اسم ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت سی دعاؤں میں یا حیو یا قیوم کہہ کر اللہ پاک سے دعا بھی کی گئی ہے۔ دعا جوشن کبیر لگا لیں آپ، دعائے کمیل لگا لیں، دعائے ابو حمزہ سمالی میں یہ والے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، دعائے کمیل میں ہیں، دعائے کمیل کا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی امر، مصیبت، مشکل ڈرا ہو تو کہو یا حیو یا قیوم، تم عجیب اثر دیکھو گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جیسے میں نے دعائے ابو حمزہ سمالی کا آپ کو حوالہ دیا، اس میں فرماتے ہیں کیا زندہ و قائم رکھنے والے، تیری آنکھ سوتی نہیں اور کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں، یعنی کہ دعا بھی وہ اسی کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کر رہے ہیں، اسلوب دعا کے طور پر بھی اگر ہم اس کو سیکھنا چاہیں تو ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، ہم بھی اللہ پاک سے ایسے دعا کر سکتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو کہے یا حیو یا قیوم اور دعا کرے، اللہ اس سے قبول کرتا ہے اور خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کا ذکر سختی اور بلا کے وقت سب سے عظیم اذکار میں سے ہے۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کا اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے روایات ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ذکر پر مداومت کرے یا حیو یا قیوم، اللہ اس کے دل کو زندہ کرتا ہے اور اس کی عقل کو منور کرتا ہے۔ دیکھیں کتنے حیران کن فوائد ہیں اس کے، اور صرف ہمیں بولنا کیا ہے، ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، ہم تو یہ چلتے پھرتے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے محمود باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو کسی قسم کی پریشانی یا خوف ہو، وہ کثرت سے یا حیو یا قیوم پڑھے، اللہ اسے پناہ میں رکھے گا اور سکون عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ اگر کسی پر غم، خوف یا دشمنی کا اندیشہ ہو تو یہ ذکر کرے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اس کے لیے کفایت کرے گا۔
اب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، اور پھر آپ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی انہیں کلمات سے کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس چیز سے بھی دیکھیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال کر کے مینس کہ اس کا ذکر اپنی زندگیوں میں شامل کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم لوگوں نے پیروں بابوں کی طرف جانا ہے، پیسہ بھی ضائع کرنا ہے، اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم نے گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ان چھوٹے چھوٹے اسماء سے مستفید ہونا ہے۔ اور اس سے صرف ہم یہ فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمارا ایک روحانی تعلق بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پاک سے، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے ان میں لگیں۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارا ایک روحانی سکون بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے روحانی جو رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ہماری پھر امید کا، ہمارے پھر یقین کا سارا محور اللہ پاک کی ذات ہو جاتی ہے۔ ہم دوسروں کی طرف سے نکل آتے ہیں، ہمیں دنیاوی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں رہتا۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا درس اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔